فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. بیوتن گھروں میں، اذن حکم دیا، اللہ تعالی نے، ان کے، ترفع بلند کیا جائے، ویذکر اور ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ نام اس کا، یسبح وہ تسبیح کرتے ہیں، لہو اس کی، فیہا ان میں، بالغدو صبح، والآصالی اور شام. ان عظیم گھروں میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں گے اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان میں صبح شام، یعنی تسبیح بیان کرتے ہیں ان میں صبح شام. یہ تنوین تعظیم کے لیے آئی ہے، بیوتن ان عظیم گھروں میں. اذینہ کا لفظ اجازت اور حکم دونوں کے معنوں میں آتا ہے. یہاں مراد حکم ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے. فی بیوتن، اس میں حقیقت یہ ہے کہ پچھلی آیات میں کئی الفاظ آئے ہیں جن میں سے کسی کے بھی متعلق کر دیں تو معنی درست ہوتا ہے. نورن کمشکات مصباح الزجاجۃ یوقد، یعنی وہ نور ہدایت ایسے عظیم گھروں میں ملتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل میں اور اس میں موجود علم اور ہدایت کے مثال ایسے چراغ کے ساتھ دی جو شفاف فانوس میں ہے اور نہایت عمدہ تیل کے ساتھ روشن کیا جا رہا ہے، تو اس کی جگہ بیان فرمائی کہ وہ جگہ زمین کے تمام قطعوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب قطع اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں جن میں اس کی عبادت ہوتی ہے اور اس کی توحید کا اعلان ہوتا ہے. ان ترفعوا کا لفظی مطلب کہ وہ گھر بلند کیے جائیں گے، مگر یہاں بلند کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ان کی عمارات زیادہ اونچی ہوں، عمارت اونچی ہو جائے، کیونکہ اگر یہ مطلب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہیں کھجور کے تنوں اور ٹہنیوں سے نہ بناتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ مجھے مساجد کو اونچا بنانے یا چونا گچ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا. اس سے مراد ان کی تعظیم اور تکریم ہے. فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع وہی المساجد تکرم ونہی عن اللغو فیہا. اس آیت میں بیوتن سے مراد مساجد ہیں، ان کی تکریم اور تعظیم کی جائے اور ان میں لغو کاموں سے منع کیا گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس قول سے معلوم ہوا کہ بیوتن سے مراد مساجد ہے اور انہیں بلند کرنے سے مراد ان کی تکریم اور ان میں لغو کاموں سے بچنا. رفع مساجد یعنی مسجدوں کی تعظیم و تکریم میں انہیں ہر محلے میں بنانا، ان میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، انہیں نجاست اور گندگی سے پاک رکھنا، ان کی عزت کرنا، انہیں خوشبودار رکھنا، تحیت المسجد پڑھے بغیر ان میں نہ بیٹھنا، ان میں تھوکنے سے، غلط اور شرکیہ اشعار پڑھنے سے، بیہودہ باتوں اور شور و غل سے بچنا، گم شدہ چیز کا ان میں اعلان نہ کرنا اور ان میں خرید و فروخت نہ کرنا، یہ سب کچھ شامل ہے. اس کے علاوہ حائضہ اور جنبی کو مسجد میں داخل ہونے سے منع فرمایا. بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت، مسجد کو راستے کے طور پر استعمال کرنے کی ممانعت اور مساجد میں حدود اللہ قائم کرنے سے ممانعت بھی ان کی نظافت اور تکریم ہی کی وجہ سے ہے. ان میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اور نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھنا ان کی تکریم کا حصہ ہے. اسی طرح ان میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ سے رحمت کی درخواست اور شیطان مردود سے پناہ کی طلب، اور نکلتے وقت اللہ رب العزت کے فضل کی درخواست واضح علامت ہے کہ بندہ کسی عام جگہ میں داخل نہیں ہوا، نہ ہی کسی عام جگہ سے خارج ہو رہا ہے، بلکہ ایک نہایت عظمت والے مقام میں داخل ہو رہا ہے یا پھر اس سے خارج ہو رہا ہے. ان تمام باتوں کی تفصیل
آیات اور احادیث میں موجود ہیں، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بآسانی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، مساجد میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرنے میں فرض نماز، نفل نماز سب شامل ہیں۔ اسی طرح اس میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ رب العزت کی تسبیحات، اس کی حمد و ثنا، لا الہ الا اللہ اور دوسرے تمام اذکار شامل ہیں۔ علم کا سیکھنا اور سکھانا، اس کا باہم مذاکرہ کرنا، اعتکاف کرنا، دیگر تمام عبادات شامل ہیں جو مساجد میں ادا کی جاتی ہیں۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، بالغدو والآصال ہم سورۃ آل اعراف کی آیت نمبر 205 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ان مساجد میں بڑی شان والے مرد خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے صبح و شام کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ تسبیح میں اگرچہ سارے کے سارے اذکار آ جاتے ہیں، عموماً اذکار روزانہ صبح و شام ہی کیے جاتے ہیں، اور یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی شان والے وہ مرد پہلے اور پچھلے پہر ان میں اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ غدو سے مراد صبح کی نماز ہے اور آصال سے مراد عصر کی نماز ہے۔ یہ دونوں نمازیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرض فرمائی، اس لیے اس نے پسند فرمایا کہ ان نمازوں کا ذکر کرے اور ان کے ساتھ اپنی عبادت کا ذکر کرے۔ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی تسبیحات بول کر نماز مراد لی گئی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130، سورۃ قاف 39 اور 40، سورۃ الطور 49۔ آصال سے چاروں نمازیں بھی بعض مفسرین نے مراد لی ہیں، کیونکہ آصال میں چاروں آ جاتے ہیں کہ سیل ان کا جو لفظ ہے وہ سورج ڈھلنے سے لے کر فجر سے پہلے تک بھی بولا جاتا ہے، اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے یہ تفسیر اور دیگر تفاسیر آپس میں دونوں ہی اگر دیکھا جائے ہم نے عمل کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ ابن عباس کی تفسیر بھی اپنی جگہ راجح ہے، اور شان نزول کو مد نظر رکھیں تو ابن عباس کی ہی زیادہ راجح لگتی ہے۔ عمل کے اعتبار سے ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے۔ آیت نور پڑھی، اور مومن کبھی اپنے ایمان کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا۔ مومن کا سینہ ہمیشہ ہدایت پاتا ہے، روشن رہتا ہے، جبکہ کافر کا سینہ اندھیرا رہتا ہے، اندھیرے میں رہتا ہے۔ اور یہ جو چار مقامات ہیں نور کے، نور کمشکات مصباح الزجاجۃ، یہ بتدریج ہمارے دل کو، ہمارے ذہن کو روشن کرتے ہیں، ہمارے ایمان اور تقوی کو بڑھاتے ہیں، ہمارے عمل کو سدھارتے ہیں۔ یا رب العزت ہم اپنا نور بڑھانا چاہتے ہیں، اپنا عمل بڑھانا چاہتے ہیں، یہ قرآن ہی ہماری مدد کرے گا۔ رب کی رحمت اور برکت کی وجہ سے ہم کر پائیں گے۔ ہم جتنی بھی کوشش کریں اس کی رحمت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں نور عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، صبح و شام کے اذکار کی توفیق عطا فرمائے، نماز اور قرآن کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔